چینی حکام نے پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک پروجیکٹ کی سست رفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم ترین پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی جگہ پاک چین اقتصادی راہداری اتھارٹی کا نیا چیئرمین لگانے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ اس پروجیکٹ کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ عاصم سلیم باجوہ بطور چیئرمین سی پیک اتھارٹی حال ہی میں اپنے عہدے سے فارغ کیے گئے ہیں۔ تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سی پیک اتھارٹی کا نیا چیئرمین لگائے جانے کے باوجود اس کے تحت چلنے والے منصوبوں کی رفتار تسلی بخش نہیں ہے۔ اس بات کی تصدیق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی اور ترقی کے ایک حالیہ اجلاس میں ہوئی، جب اس کی صدارت کرنے والے پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے بتایا کہ سی پیک پروجیکٹ کے حوالے سے پاکستان کی غیر تسلی بخش کارکردگی پر چینی حکام اور کمپنیوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ چینی حکام سی پیک پر کام کی رفتار سے مطمئن نہیں۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ وہ رو رہے ہیں اور چینی سفیر نے خود مجھ سے شکایت کی کہ آپ نے سی پیک پروجیکٹ کو تباہ کر دیا ہے، کیونکہ گزشتہ 3 برس میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک امور خالد منصور نے بھی سلیم مانڈوی والا کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ چینی کمپنیاں حکومتی اداروں اور ان کے کام کی رفتار سے مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود گوادر ایئرپورٹ پر کام کی پیش رفت سے مطمئن نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستانی اور چینی حکام نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں 62 ارب ڈالر کے توانائی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی یادداشتوں پر دستخط کیے تھے۔ نون لیگ حکومت کے اختتام تک توانائی کے 16,000 میگا واٹ کے کول پاور اور صاف توانائی کے منصوبے مکمل کیے گئے۔ نامور معاشی تجزیہ کار سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ پاشا کے مطابق پاک چین اقتصادی راہداری کے بعض اہم منصوبوں پر کام سست روی کا شکار ہے اور مدت پوری ہونے کے باوجود بعض منصوبے مکمل نہیں ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت تجویز کردہ خصوصی معاشی زون پر بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پاکستان اور چین نے 9 SEZs پر اتفاق کیا تھا، لیکن ماہرین کے مطابق ایک کو بھی اب تک آپریشنل نہیں کیا جا سکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر ماسٹر پلان کے بارے میں بھی کئی اجلاس ہوئے، لیکن اس پر بھی کوئی باضابطہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں پر بعض تجزیہ کاروں کی رائے میں چینی حکام پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ حال ہی میں بطور چیئرمین سی پیک اتھارٹی تعینات ہونے والے خالد منصور نے سرمایہ کاروں کو درپیش مسائل پر سرمایہ کاری اور سی پیک فیز 1 پاور پروجیکٹس کے معاہدے کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان میں آزاد پاور پروجیکٹس یا IPPs کی ادائیگی کے مسائل، طویل بقایا جات اور اسپانسرز کے منافع پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکام اب تمام چینی سرمایہ کاروں کو 1 ونڈو آپریشن کی پیشکش کے لیے سرمایہ کاری سہولت مرکز قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خالد منصور نے کہا کہ سی پیک اور دیگر منصوبوں پر 135 چینی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور اب سی پیک پر کام کرنے والوں کا اعتماد بحال کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب قائمہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مانڈوی والا نے ناراضی کا اظہار کیا کہ صوبائی اور وفاقی سطح پر مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کمیٹی کی تجاویز کو وزارت منصوبہ بندی نے PSDP میں شامل کرنے پر غور نہیں کیا۔ کمیٹی نے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کو ہدایت کی کہ متعلقہ حصوں کو آئندہ سال کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، تاکہ وفاقی اور صوبائی سطح پر درکار منصوبے فروری سے پہلے وزارت منصوبہ بندی کو بھیجے جا سکیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔